ناظرین، کیا اولاد ہوتے ہوئے بھی ایک شوہر کیسے نامرد ہو سکتا ہے؟ جانیے پوری تفصیل اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر نامرد ہیں اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون باضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئیں۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے اور نامرد ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی۔ البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی تھی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات یہ الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھک گیا۔ یہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے؟ 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کیا تمہارا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہنے لگی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ہمارے، جسمانی طور پر یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے۔ تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہ ہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نواز رکھا ہے بیوی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھی۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے ہوئے جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہ ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحب، تبھی مجھے یہ راہ چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باک، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اس وجہ سے ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا۔ جانے یہ کیسی عورت تھی؟ اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا نہ ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہے۔ بیوی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد پر آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پس پش ڈالتے اپنے فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر ہاتھ کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہتا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کرانا دور، ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں، آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا، بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اب کی بار وہ بھی دبا کر چلائی تھی، اگر ہے تو وضاحت کر دیں پھر۔ اگر وہ بے باک تھی، مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب،
میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں، پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا، ماشاءاللہ گھبراؤ، بااخلاق و انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں، ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی رانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ آپ بتائیں، مرد میرے باپ جیسا شخص ہوا یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نہ کہ دوسروں کی گھر والیوں کو گالی دی جائے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں، یہ کوئی مردانہ بات تو نہ ہوئی نا؟ وکیل صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہیں؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا، اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نہ، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے چھوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں میں آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانیں میرے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اب ان کے گھر میں سکون ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، اب ان کے گھر پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں بوجھ دی تھیں، تو شاید میں بھی نہ مرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نہ مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی عورت نے اپنے ارمانوں کا سہرا آپ کے سر پر باندھا ہے، اس کا مان مت توڑیں بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹا سا واقعہ بیوی اور شوہر کے حوالے سے شاید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔